آج ہم بات کریں گے ابلیس کے منصوبوں کے بارے میں، ابلیس کی سکیمز کے بارے میں، کہ اس کی سکیمز، اس کے منصوبے میرے اور آپ کے لیے کیا ہیں۔ دیکھیں، خدا کے منصوبوں کو تو ہم جانتے ہیں کہ خدا کے منصوبے ہمارے لیے کیا ہیں۔ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ جانتے ہیں۔ تو جنگ اسی وقت لڑی جاتی ہے جب ہم ابلیس کے اپنے مخالف کے منصوبوں کو جان سکیں گے، اس کے منصوبوں کو سمجھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب ملکوں کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں تو وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی جو فوجیں ہوتی ہیں وہ اپنے جاسوس بھیجتی ہیں دوسرے ملکوں میں جس کے ساتھ جنگ ہونا ہوتی ہے، اور وہ اس لیے بھیجتی ہیں تاکہ وہاں کے حالات و واقعات کو، ان کی منصوبہ بندیوں کو ہم تک پہنچائیں کہ ان کی فوجوں میں کیا ہو رہا ہے، ان کی فوجی قوت جو ہے وہ کتنی ہے، ان کی پلاننگز کیا ہے، اور ان کی طاقت جو ہے وہ کیا ہے، عسکری طاقت۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے سپاہی ہیں تو وہ بھی اپنی جاسوس بھیجتا ہے تاکہ ان کی طاقت کو دیکھ سکے۔ آج شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ اس طاقت کو، ان منصوبوں کو جاننا چاہتا ہے تاکہ خدا کے بدن کو، خدا کی کلیسیا کو تباہ و برباد کر دے۔ اور آج ہمیں اس بات کو سمجھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے ملک کنعان پر فتح کرنی تھی، ان سے جنگ کرنی تھی، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے جاسوس بھیجے تھے موسیٰ نے، 12 جاسوس۔ یشوع نے جب آ کر یرو پر فتح حاصل کرنی تھی، جنگ کرنی تھی، تو اس نے بھی جاسوس بھیجے تھے۔ اور آج ہمارا مخالف ملک جو ہے، جب وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم پر چڑھائی کرے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے جاسوس بھیجتا ہے۔ اس لیے آئیے ہم خدا کے کلام کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ابلیس کے منصوبے ہمارے لیے کیا ہیں، اس کی سکیمز جو ہیں وہ کیا ہیں۔ جب اس کو نہیں ہم سمجھ سکیں گے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے گا کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، اور اس کا دوسرا باب نکال لیجئے گا جی۔ اس کی پہلی آیت سے یہ پورا حوالہ میں چاہتا ہوں کہ ہم پڑھیں، لیکن غور ہم 10ویں اور 11ویں آیت پر کریں گے۔ پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، میں نے اپنے دل میں یہ قصد کیا تھا۔ قصد کیا مطلب ہوتا ہے؟ ارادہ کر لیا تھا کہ پھر تمہارے پاس غمگین ہو کر نہ آؤں۔ غور کیجئے گا بات پر، پھر تمہارے پاس کیسے نہ آؤں؟ غمگین ہو کر نہ آؤں، کیونکہ اگر میں تم کو غمگین کروں تو مجھے کون خوش کرے گا سوا اس کے جو میرے سبب سے غمگین ہوا ہے۔ اور یہاں پر بنیادی طور پر وہ بات کر رہا ہے کہ جب کوئی ابلیس کے ہاتھوں میں پھنس جاتا ہے، ابلیس کے ہاتھوں میں چڑھ جاتا ہے، تو وہ غم کی جو بات کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب کلیسیا میں، ایمانداروں میں، وہ شیطان کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ کہاں پر چلا جاتا ہے؟ شیطان کے قبضے میں۔ تو آگے تیسری آیت میں لکھا ہے، اور میں نے تم کو وہی بات لکھی تھی تاکہ ایسا نہ ہو کہ مجھے آ کر جن سے خوش ہونا چاہیے تھا۔ غور کیجئے گا،
مجھے جن سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ خوش ہونا چاہیے تھا، میں ان کے سبب سے غمگین ہوں، اس لیے کہ ان کے اوپر ابلیس کا وار چل گیا ہے۔ میں ان کے سبب سے غمگین ہوں کیونکہ مجھے تم سب پر اس بات کا بھروسہ ہے کہ جو میری خوشی ہے وہی تم سب کی ہے۔ اب پولس رسول کی خوشی کیا تھی؟ کہ وہ خداوند کے لیے لوگوں کو جیت سکے، ان کو ابلیس کے پھندے سے چھڑا سکے، اور وہ کہتا ہے یہ میری خوشی تھی اور یہی تم کس کی ہے؟ سب کی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ میں نے بڑی مصیبت اور دل گیری کی حالت میں اس کا بوجھ دیکھیں، پولس کا۔ ہم بڑے سکون میں چلا گیا، خیر ہے۔ میں نے بڑی مصیبت اور دلگیری کی حالت میں بہت سے آنسو بہا بہا کر تم کو لکھا تھا۔ لیکن اس واسطے نہیں کہ تم کو غم ہو، کہ غم کرو کہ یہ ہو کیا ہے، بلکہ اس واسطے وجہ کیا ہے کہ تم اس بڑی محبت کو معلوم کرو جو مجھے تم سے ہے۔ اور آگے 5ویں آیت، اور اگر کوئی شخص غم کا باعث ہوا ہے، وہ ابلیس کے ہاتھ چڑھ گیا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ تو میرے ہی غم کا نہیں، کہتا ہے اس سے مجھے ہی دکھ نہیں ہوا تاکہ اس پر زیادہ سختی نہ کروں، کسی قدر تم سب کے غم کا باعث بھی ہوا ہے۔ جس کو جنا جاتا ہے، جو جنم لیتا ہے، اس کا کسی اور کے قبضے میں ہو جانے سے اس جنم دینے والی کو اور اس روحانی جنم دینے والے کو کتنا دکھ ہوتا ہے، یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور وہ مائیں سمجھ سکتی ہیں جنہوں نے جنم دیا، اس تکلیف کو، اس درد کو، اس احساس کو، ان لیبر پینز کو۔ یہی سزا جو اس نے اکثروں کی طرف سے پائی، ایسے شخص کے واسطے کافی ہے۔ اوپر اس نے کہا تھا کہ اس واسطے تم اس پر بڑی محبت کو معلوم کرو، اس سزا کی وہ بات کر رہے۔ پس برعکس اس کے کہ یہی بہتر ہے کہ اس کا قصور کیا کرو؟ معاف کرو اور تسلی دو، تاکہ وہ غم کی کثرت سے تباہ نہ ہو جائے۔ دھیان دیجئے گا، اس لیے میں تم سے التماس کرتا ہوں۔ یہاں پر وہ التماس کے لیے جو لفظ وہ کہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہوں۔ کلیسیا، چرچ، لیڈرشپ، اس بات پر غور کیجئے گا۔ اس لیے میں تم سے کیا کرتا ہوں؟ التماس کرتا ہوں، میں تم سے منت کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں محبت کا فتویٰ دو، کیونکہ میں نے اس واسطے بھی لکھا تھا کہ تمہیں آزما لوں۔ لیکن بائبل میں ایک بات اور لکھے، اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک وقت کے لیے چھوڑ دو۔ اس واسطے لکھا تھا کہ تمہیں آزما لوں کہ سب باتوں میں فرما بردار ہو یا نہیں۔ جسے تم معاف کرتے ہو اسے میں بھی معاف کرتا ہوں، کیونکہ جو کچھ میں نے معاف کیا، اگر کیا تو کیسے کیا؟ مسیح کا قائم مقام ہو کر تمہاری خاطر معاف کیا۔
مسیح کا قائم مقام ہو کر. قائم مقام کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں جی؟ ایکٹنگ جو ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے ملک کا وزیر اعظم اگر کہیں چلا جائے تو وہ اپنے جانے سے پہلے اپنا ایک قائم مقام مقرر کرتا ہے. پریزیڈنٹ چلا جائے تو وہ اپنا قائم مقام مقرر کرتا ہے کہ وہ کیا کرے، اس کی جگہ پر جو ہے وہ کام کرے. وہ ہوتا تو نہیں ہے لیکن اس کی جگہ پر وہ کیا کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے اس اختیار کے ساتھ. اگرچہ پولس مسیح تو نہیں تھا لیکن مسیح کے اختیار کے ساتھ اس نے جو اختیار دیا تھا، اس نے جو اتھارٹی دی تھی، اس اختیار کے ساتھ وہ کیا کرتا تھا، کام کرتا تھا. ہیلیلویا. اس کا کیا ہو کر، قائم مقام ہو کر. اب بات کیا ہے؟ ہیلیلویا. پھر سے 10ویں آیت پر دیکھیے گا. جسے تم کچھ معاف کرتے ہو اسے میں بھی معاف کرتا ہوں، کیونکہ جو کچھ میں نے معاف کیا اگر کیا تو مسیح کا قائم مقام ہو کر تمہاری خاطر معاف کیا. اب کیوں معاف کیا؟ ہم بات کر رہے ہیں ابلیس کے منصوبوں کے بارے میں، ابلیس کی سکیمز کے بارے میں. وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ تاکہ شیطان کا داؤ ہم پر نہ چلے. سمجھ آ رہی ہے جی سب کو؟ تاکہ کیا ہو، شیطان کا داؤ ہم پر نہ چلے. انتہائی ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ابلیس کا داؤ ہم پر نہ چلے تو 2 باتیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں. پہلی بات، اسے معاف کرو، ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات لکھی ہے، اس پر محبت کا فتویٰ دو. اس کو محبت اس پر ظاہر کرو، اس سے محبت کرو. خدا نے بھی تو یہی کیا تھا. یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت میں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہم کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو. وہ کہتا ہے اس لیے یہ فتویٰ دو، اس لیے معاف کرو. ریزن کیا ہے؟ تاکہ شیطان کا ہم پر داؤ نہ چلے. اگلی بات کیا لکھی ہے؟ بائبل پر غور کیجئے گا، دیکھیے گا کیا لکھا ہے یہاں پر. کیونکہ ہم اس کے ہیلوں سے ناواقف ہیں. ناواقف ہیں، بولیے گا. کیونکہ، بولیے گا، کیونکہ ہم اس کے ہیلوں سے، آگے کیا لکھا ہے، ناواقف نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ لکھا ہے کہ تمہارا مخالف دشمن ابلیس کس شیر کی طرح، شیر ببر کی طرح کیا کرتا ہے جی، دھاڑتا پھرتا ہے تاکہ کس کو پھاڑ کھائے، اور وہی جو اس کے قبضے میں آ جائے گا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم اس کے ہیلوں سے، ان سے ناواقف نہیں ہو. اس لیے عزیزو، اہم ضروری بات جو ہے کہ ہم ابلیس کے منصوبوں کو سمجھ سکیں. معاف کیا کرو. پولس رسول یہاں پر لکھتے ہوئے کہتا ہے جس طرح تم نے معاف کی اگے میں بھی انجیدہ معاف کرنا. اس والے کو پڑھ لیں ہم، اور ہم
جو وہ دعا پڑھتے ہیں نا جس کو دعائے ربانی کہتے ہیں، وہاں کیا لکھا ہے؟ جس طرح ہم اپنے قصور واروں کو معاف کرتے ہیں، کیا لکھا ہے؟ جس طرح جنج اسی معاف کرنے ہیں۔ پڑھ تو جاتے ہیں لیکن کبھی غور نہیں کرتے۔ آج شیطان کنا چ پھوکا مارتا رہتا ہے، جس طرح ہم اپنے قصور واروں کو ویسے ہی تو ہمارے قصور معاف کر۔ مطلب ہے کہ جنج دا معاف کران گے انج دی معافی بھی اگے ملے گی۔ جس طرح کا پیمانہ کی کرتے ہو، ناپ کر دیتے ہو، ویسا ہی ملے گا۔ پرانے زمانے میں لوگ گھروں میں ایک دوسرے سے چیزیں لیتی تھی، بھੈਣ ذرا آٹا تے دے دی، دے چکی کہندے سے میں تے گھوٹویں دیتی سی تے انہیں پولی واپس کر دیتی ہے۔ جو پرانے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ کہتے دبا دبا کے تے واپس کی ملیا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، خدا ویسا واپس نہیں کرتا۔ جس طرح کا اس کو دیں گے، جس طرح کا کریں گے، خدا ویسا ہی میرے اور آپ کے لیے کرے گا۔ ہیلیلویا، آمین، پریز گاڈ۔ اس لیے رومیو کے خط اس کے 13 باب کی 14ویں آیت میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نوٹ کر لیں حوالہ۔ وہ کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو۔ خداوند یسوع مسیح کو کیا کرو؟ پہن لو۔ جب ہم کسی چیز کو پہن لیتے ہیں تو ہمارے اوپر کیا نظر آتی ہے؟ وہی کپڑے نظر آتے ہیں۔ ابایا کسی نے پایا ہوگا تو کی نظر آئے گا؟ ابایا نظر آئے گا، ابایا دے پیچھے نہیں نظر آئے گا کچھ بھی۔ تو جب یسوع کو پہن لیں تو پھر کیا نظر آنا چاہیے؟ یسوع نظر آنا چاہیے۔ زوردار تالیاں خدا۔ پہننا بہت ضروری ہے، ورنہ ننگے پنگے پھرتے رہو گے۔ ہاں جی، پسند کرے گا؟ تصور کریں۔ اور ابلیس جو ہے وہ ہمیں ننگا کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں روحانی طور پر ننگا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن پولس رسول کیا کہتا ہے کہ یسوع مسیح کو پہن لو۔ یسوع مسیح کو کیا کرو جی؟ پہن لو۔ تو پھر نظر کون آئے گا؟ یسوع ہی نظر آئے۔ ایک گیت گاتے ہیں، یسوع میرے پاس ہے، یسوع میرے اندر ہے، یسوع کو میں پہنے ہوں کہ مجھ میں وہ زندہ ہے۔ کیا واقعی وہ ہم میں زندہ نظر آتا ہے؟ اسی تے کسی نو ویکھ لیے نا کسی جگہ تے ویکھ کے نظریں ہی پیچھے کر لینے، سلام بھی نہیں کرنا پسند کرتے، منہ ادھر ادھر کہ سلام ہی نہ کرنا پہ جائے۔ ہیلیلویا۔ تو پولس رسول کہتا ہے بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہش کے لیے تدبیریں نہ کرو، اس لیے کہ وہ خود جانتا ہے ہمارے جسم کی تدبیروں کو، ہمارے جسم کی ضرورتوں کو، جسم کی حالتوں کو۔ اپنی فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ اسی دعاواں بھی کرتے رہنے ہیں تو فکراں دی پنڈ بھی سر تے رکھی ہے۔ ایک بزرگ جا رہا تھا، اس نے پنجاب میں وہ پٹھے کیوں کہتے ہیں جانوروں کی وہ جو چارہ جو ہوتا ہے، اس کی بڑی ساری گٹھڑی سر پر اٹھائی ہوئی تھی، وہ جا رہا تھا۔ ادھر سے ایک شخص اپنی بیل گاڑی میں آیا، کہنے لگا بابا جی گڈی چ بہ جاؤ، بیل گاڑی چ بہ جاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ بابا جی بہ تے گئے بیل گڈی چ،
گٹھڑی سیرتے ہی سی، گٹھڑی انہیں سیرتے ہی رکھی سی۔ ہم یسوع کی گاڑی میں تو بیٹھ گئے ہیں، لیکن ہماری گٹھڑی جو ہے وہ آج بھی ہمارے سروں پر ہے۔ اپنے لیے تدبیریں کرتے ہیں، خدا پر چھوڑ دیں، خدا جانتا ہے۔ ہیلیلویا۔ بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ آئیے چند باتوں پر غور کرتے ہیں جلدی کہ ابلیس کے منصوبے کیا ہیں۔ میں اس کو مختصر کرنا چاہتا ہوں، یہ پوری ٹیچنگز تھیں جو ان دنوں ہم نے وہاں پر کانفرنس میں دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابلیس کے منصوبے جو ہیں وہ نئے نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ نئے نہیں ہیں، وہ پرانے ہی ہیں۔ آج جو دنیا میں جو کچھ ہے، پرانے لوگ کہتے ہیں تو ساڈے زمانے چ انج ہوندا سی، اسی اج انجی دے کپڑے پانڈے ہیں۔ کچھ نیا نہیں ہے، بلکہ اس کی شکل جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، اس کی صورت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ اب دیکھیں کیسے تبدیل ہو گئی ہے۔ جب گاڑی بنی، ابتدا کی میں بات کر رہا ہوں، ابتدائی دنوں کی، تو بیسک جو رول تھا وہ کیا تھا؟ وہ پہیا تھا۔ انہوں نے لکڑی کا لاگ کاٹ کر اس کے ساتھ لگا دیا اور اس کو وہ کھینچتے تھے اور وہ آگے جاتی تھی۔ سٹوری آف وہیل کبھی پڑھیے گا۔ وقت کے ساتھ انہوں نے دیکھا کہ یہ وزنی ہے، اس کو اندر سے کھوکھلا کر لیتے ہیں، وہ تھوڑا سا ہلکا ہو گیا۔ اور وہی جو ابتدائی قانون ہے آج گاڑیوں کو، ٹرکوں کو، جہازوں کو، دنیا کی ہر ایک چیز کو وہی چلا رہا ہے، لیکن اس کی صورت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا، ہم چھوٹے ہوتے تھے، باہر جاتے ہوئے ڈرتے تھے، ابلیس ڈراؤنی شکلیں بنا کر قبرستان چوں نہیں لنگنا، اتھوں پیچھے نہ بڑیاں آوازاں آندیاں نے، اور واقعی درست تھی وہ بات۔ وہ ڈراتا تھا، اور ایک وقت میں جو پرانے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ جادو جو ہوتا تھا وہ اپنے عروج پر ہوتا تھا۔ ابلیس چونکہ آج ہم اس کے ہیلوں بہانوں سے واقف ہیں، اس نے اپنی سٹریٹجیز جو ہے وہ بھی تبدیل کر لی ہوئی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ بال اور استرات کے مندروں میں بدکاری ہوتی تھی۔ بدکاری ہوتی تھی، جو مونکس ہوتے تھے، ان کے جو پجاری ہوتے تھے، ان عورتوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے۔ ایک اور کام ہوتا تھا، بچوں کی قربانیاں ہوتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ آج شیطان نے صورت جڑی ہے نا وہ بدلا دیتی۔ آج سانو ریسلنگ نظر آ رہی ہوتی ہے، WWE ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک خادم تھا، میں خدا دا نہیں کہوں گے، اس تو میں لفظ کہہ، وہ ہمارے گھر آیا، بچے ٹی وی دیکھ رہے تھے تو وہ انہوں نے بٹن دبایا تو وہ لیڈیز کی ریسلنگ چل رہی تھی۔ انہوں نے ایک دم اس کو جو ہے نا پرے کر دیا۔ وہ ننگی عورتیں ہوتی ہیں وہاں پر، کپڑے اتار دیتے ہیں WWE میں ایک دوسرے کے، تو پتہ ہے کہ کہتے ہیں لگا لگا۔ What we are watching today، آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور میں سچ اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو موبائل، یہ جو گیجٹ ہے نا، یہ ڈیوائس ہمارے پاس ہے، اس کے اوپر ہم کس قسم کا مواد دیکھتے ہیں، خود کی ویکھنے تے دوجیاں نوں کی وکھانے ہیں۔ ابلیس وہی ہے، منصوبے اس کے وہی ہیں، اس نے اپنی صورت جو ہے وہ تبدیل۔ آج ہم اولمپکس بڑی شوق سے دیکھتے ہیں، خواتین نے مختصر لباس پہنے ہوتے ہیں اور ہم بڑے شوق سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اے جی اولمپکس چلن دی ہے،
ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ 올림픽 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। मैं गलत तो नहीं कह रहा जी। सूरत जो है वो तब्दील हो गई है। उस दौर में भी कपड़े मुख्तसर थे, लोग पत्तियां पुत्तियां नाल ढक लेंदे सन ते शहवत अपनी जगह पर थी। और आज भी हम सन बाथ ले रहे हैं। पता है गोरे सन बाथ बड़ा लेंदे ने। हम मजाक कर रहे थे, उधर थे जब, कहते हैं जी वो बीच पर चलते हैं तो बात ये कहते हैं वो हलाल नहीं ना बीचा है थोड़ियाँ। वो जब वहाँ पर जाते हैं ना तो लोग हलाल खाना ढूंढ रहे होते हैं, कह रहे बीचें जो है ना यहाँ की वो हलाल नहीं है। तो इब्लीस जो है उसके हीले बहाने हमले वही हैं। अब अगली बात की तरफ चलते हैं, इस पर काफ़ी बात हो गई है। पहली आजमाइश वो पता है किसकी है? दौलत की, पैसे की। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा हमारी ज़रूरत नहीं है। पैसा हमारी ज़रूरत है या नहीं है? दौलत, पैसा हर एक की ज़रूरत है, लेकिन उस ज़रूरत को हम किस तरीके से पूरा करें। खुदा तो ये कहता है कि मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मिल्कियत के लिए तुझे बख्शूंगा। क्या ख्याल है, ये गलत लिख दिया गया है? अगर ये गलत लिखा है तो फिर हम इसको, इस आयत को काट देते हैं बाइबल मुकद्दस में से। कहाँ पर है कमी? हमें अपना एनालिसिस करने की ज़रूरत है। दौलत, और बाइबल में लिखा है कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये बाकी सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। कहते हैं गुरमुखी बाइबल जो है ना, उधर लिखा हुआ है कि पहले उदी बादशाही रास्तबाजी च सब कुछ लभो तो बाकी सब तुहानू चूंगे च मिल जाएगा। चूंगा समझते हैं, ये बचपन में लिया करते थे हम लोग। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो है जिसकी कोई कीमत नहीं, ये फ्री में मिल जाता है। किसी जगह पर बादशाह ऐलान कर रहा था कि उसकी सल्तनत में से जो चाहे जब चाहे और जितना चाहे लेकर जा सकता है। लाइन लगी हुई थी लोगों की, लोग आ रहे थे, लेकर जा रहे थे। एक बूढ़ी अम्मा रह गई सबसे आखिर में, तो कहने लगे कि अम्मा जी आपने भी जो कुछ लेकर जाना है ले जाए। तो आई और बादशाह के पास जाकर लिपट गई, कहने लगी बादशाह मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरी ज़रूरत है। क्यों? उसने ये कहा जो बादशाह मेरे कोले ते सारा कुछ के देखोगे वो मेरे पास है। इब्लीस आज़माता है हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से, लेकिन हमें उसमें कायम रहने की ज़रूरत है। हमें अपने वसाइल में जो खुदा ने हमें अता किए हैं, चाहे थोड़े हैं या ज़्यादा हैं, उसमें दयानतदार हों, उनको दयानतदारी से इस्तेमाल करें, खुदा उसी में बरकत देगा। ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन उसमें बरकत ज़रूर वो देगा। बेवा के मटके में से आटा ख़त्म हुआ था, हाँ जी, कहानी की तरफ नहीं जाते, और ना ही उसकी कुप्पी में से तेल ख़त्म हुआ था। ये लिखी बातें नहीं हैं, ये प्रैक्टिकल्स हैं, ये अमली बातें हैं जो इसी धरती पर, इसी ज़मीन पर वकूअ पज़ीर हुई थी। दौलत की आजमाइश, हम हर वो वसीला इस्तेमाल करते हैं जिसके तरीके से हम, लेकिन जो खुदा ने दिया है वो आपको याद है, वो मिसाल 5 तोड़ों की सबको याद है ना। एक को उसने कितने दिए थे? 5 दिए थे, और आगे लिखा है उसकी तौफीक के मुताबिक। अंग्रेजी में लिखा है अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। और तोड़े के लिए जो बाइबल का लफ्ज़ जो है ना वो टैलेंट है। टैलेंट करेंसी होती थी उस वक्त में।
اور انگریزی کا جو لفظ ہے نا ٹیلنٹ، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہمارے اندر گر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ایک کو اس نے کتنے دیے؟ 5، اور لکھا ہے اس کی ایبلٹی کے مطابق، اس کی جو قابلیت تھی۔ دوسرے کو اس نے 3 دیے اور اس کے ساتھ بھی لکھا ہے کہ اس کی قابلیت کے مطابق، اور تیسرے کو اس نے 1 دیا اور اس کے ساتھ بھی اس کو کتنے دیے؟ 1 دیا، اور آگے لکھا ہے اس کی قابلیت کے مطابق۔ ایک بندہ میٹرک کر کے ایم جی دی سیٹ تے نہیں بہ سکتا، اودھی قابلیت جڑی میٹرک ہے، اس کو جو اجر ملے گا اسی کی ایبلٹی، اسی کی قابلیت کے مطابق ملے گا۔ لیکن انہوں نے کیا تھا؟ لکھا ہے کہ وہ ان کو دے کر تو گیا، لیکن ان کو اس کا سٹیورڈ بنا کر گیا، مختار بنا کر گیا، مالک نہیں دیا۔ اور آگے لکھا ہے تاکہ وہ کیا کرے؟ جا کر ساہوکاروں کو دے اور اس کو وہ ڈبل کریں اور اس کو واپس لے کر آئیں۔ یہ ذمہ داری تھی۔ اور آج بھی جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے، یہ جسم ہے، یہ وقت ہے، ہماری ایبلٹیز ہیں، خدا نے اس لیے دی ہیں کہ اس کو ہم ملٹی پلائی کریں۔ ایک کو اس نے 1 دیا تھا اور اس نے کہا کہ مالک میرا بڑا سخت ہے، تے وہ جتھے نہیں بوندا اتھوں وڑدا وے، میرے لیے تو بڑی مشکل ہوئے گی۔ اس نے دبا دیا۔ ہم اپنے ٹیلنٹس کو، اپنی ایبلٹیز کو دبا دیتے ہیں۔ میرے والد صاحب ایک کہانی سنایا کرتے تھے۔ ایک دولت مند شخص تھا، اس کے 2 نوکر تھے، ایک تھا سائس اور ایک تھا اس کا باورچی۔ سائس جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، رکھوالی کرتا ہے، گھوڑوں کو چارہ ڈالتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے مالک کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں سارا دن گوئے دینا لید بنیا رہنا، گھوڑوں کی مالش کرتا ہوں، ان کی گندگی ان کے جو ہے وہ اٹھاتا ہوں، ان کے بال کاٹتا ہوں، میرے اپنے جسم سے بھی ایسی بو آتی ہے، اتنی محنت کرتا ہوں، لیکن میرا اجر جو ہے وہ جو خنسامہ ہے اس سے کم ہے۔ کیوں مجھے کم ملتی؟ اس نے کوئی بات نہیں کی، اس کو کہا اچھا۔ ایک دن ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، اونٹوں کا قافلہ، اس دور میں قافلے ہوتے تھے۔ وہ گیا جی، اس نے کہا کہ جاؤ اس سے پوچھ کر آؤ کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ وہ گیا، سائس بھاگا گیا اور جا کر ان سے پوچھ کر آیا کہ ہاں کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم مشرق سے آ رہے ہیں، مصر سے آ رہے ہیں۔ اچھا، آ کر بتا دیا ہے۔ ابھی اس نے خنسامے کو بھیجا کہ جاؤ جا کر اس کو پوچھ کر آؤ کہ کیوں یہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ خنسامہ آیا جی تھوڑی دیر بعد، کہتا ہے سر یہ مصر سے آ رہے ہیں اور یہ یروشلم کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کے اونٹوں پر جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، کچھ پر چائے لدی ہوئی ہے، کچھ پر گرم مسالے لدے ہوئے ہیں، اور یہ وہاں پر لے کر جا رہے ہیں، وہاں پر جا کر انہوں نے کاروبار کرنا ہے اور اس کے بعد پھر یہ واپس آئیں گے۔ اس نے آ کر بتا دیا اور دونوں اس کو سامنے کھڑا کر کے کہا بھی بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ یہ وجہ ہے کہ اس کو میں زیادہ دیتا ہوں کہ ایبلٹی ہمارے اندر کیا ہے، لکیر دے فقیر تے نہیں ایسے۔ تو پہلی آزمائش کیا ہے جی؟ دولت۔ نمبر 2، دوسری آزمائش، اور خدا نے چاہا تو اس کو میں آگے کنٹینیو کروں گا اس حصے کو، مخالف جنس کی آزمائش۔ امثال کی کتاب نکالیے گا، 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت اور 23ویں آیت سارے پڑھ لیں۔ یہ امثال کس نے لکھی تھی؟ جی سلیمان نے تحریر کی تھی۔ یہ امثال نہیں ہے، امثال کا مطلب ہوتا ہے اس سال، یہ امثال ہے، مثل کی جمع ہے۔ امثال کی کتاب اور اس کا کون سا باب؟ 5واں باب، اس کی کس آیت سے ہم پڑھیں گے؟
18ویں آیت سے لکھا ہے، بلکہ 15 سے پڑھیں، دیکھیں لکھا ہے، تو پانی اپنے ہی حوض سے اور بہتا پانی اپنے ہی چشمے سے پینا۔ کیا تیرے چشمے باہر بہہ جائیں اور پانی کی ندیاں کوچوں میں؟ وہ فقط تیرے ہی لیے ہوں، نہ تیرے ساتھ غیروں کے لیے بھی۔ تیرا سوتا مبارک ہو اور تو اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ شاد رہ۔ پیاری ہرنی اور دل فریب غزال کی مانند اس کی چھاتیاں تجھے ہر وقت آسودہ کریں اور اس کی محبت تجھے ہمیشہ فرفتہ رکھے۔ اے میرے بیٹے، تجھے بیگانہ عورت کیوں فرفتہ کرے اور تو غیر عورت سے کیوں ہم آغوش ہو۔ بہرحال یہ اپنے وقت میں یہ سارا پڑھیے گا، خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے، اور یہ مرد کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ دونوں کے لیے ہے۔ We have to be careful۔ کسی مرد کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں اس کی بیوی سے زیادہ خوبصورت کوئی دوسری عورت نہیں ہونی چاہیے، اور نہ کسی عورت کے لیے اس کے شوہر سے زیادہ ہینڈسم کوئی دوسرا مرد ہونا چاہیے۔ اور اکثر کہتے ہیں، جب ہم فیملی لائف پڑھاتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کو دوسرے مردوں کی کامیابی کے تانے نہ دیں بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ تو مخالف جنس یہ بہت اٹریکٹیو لگتی ہے ہم کو۔ WWE ایویں نہیں ویکھ دے، اولمپکس ایویں نہیں ویکھ دے، چلو ایسی ماننے سے۔ ہیلیلویا۔ یہ ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ بڑے بڑے خادم، بڑے بڑے دعوے کرنے والے اس گناہ میں پڑ گئے۔ پتہ چلتا سی وزٹ ہی کرتے سن۔ معاف کیجئے گا اگر کسی کو میری بات بری لگے۔ ہمیں پتہ کیا سکھایا گیا تھا سیمنری میں جب ہوتے تھے؟ اگر آپ کسی گھر میں وزٹ کے لیے جاتے ہیں اور اس گھر میں وہ خاتون اکیلی ہے تو جا کر اس کے لیے دعا بھی نہ کریں۔ اسی گھنٹوں گھنٹے بیٹھے رہنے ہیں، دوجیاں دی بڑیاں بہتیاں چنگیاں لگتی ہیں۔ معاف کیجیے گا، مخالف جنس۔ ہمیں کہا گیا کہ مت جائیں اس گھر میں، چونکہ ہمارا مخالف ابلیس جو ہے وہ طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ وہ دوسرا مرد یا دوسری عورت جو ہے نا وہ جلدی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ میں جنرل باتیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دوجے دی بڈھی چنگی تے دوجے دا بندہ چنگا۔ مخالف جنس کی آزمائش، ہم کس مقام پر، کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ ایک اور بات کرتے ہیں، اتھارٹی، اختیار کی آزمائش۔ ابلیس دولت ہم کی آزمائش ہم پر لاتا ہے، مخالف جنس کی لاتا ہے اختیار، جدوں سے کچھ بن جانے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے راول پنڈی میں، پھر تو گرجا بھی سینٹ میری بن جاتا ہے۔ اختیار جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنا حیثیت، اپنے مقام کو کھو دیں، بلکہ وہ تو ہمیں ہمارے اندر حلیمی جو ہے وہ لے کر آتا ہے۔ ایک دن کچھ سال پیشتر وہاں پر آئے ہوئے تھے یہاں پر، اور بڑے فخر سے مجھے کہہ رہے تھے، میں کہا بھائی دسو بچیاں دا کی حال ہے؟ کہنا میرا منڈا، وڈا منڈا جڑا نا کیتھیڈرل دا پادری ہے۔ وہ کوئی بات نہیں ہے، دیٹس گڈ، ہونا چاہیے، لیکن ہماری سٹینڈنگز کیا ہے؟ ہم اپنے ایمان سے کہیں اور تو نہیں ہو گئے۔ اور پھر ایک اور بات ہوتی ہے، یہ تو ایک پہلو ہے۔ اختیار پادری کو 2 باری امریکہ دے چکر لائے نا میری طرح تے گردن چی سریا بڑھ جاتا ہے، اینج تھلے ہوندی نہیں۔ اختیار ابلیس جو ہے وہ ہمیں تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ ایک حوالہ دیکھیں، اس کے بعد ہم کلوز کریں گے۔ ہیلیلویا جیسس، کہ ہمارا بحیثیت لیڈرز
چونکہ ہم جو مسیح ہیں ہم سب لیڈرز ہیں. اگر کوئی گھر میں باپ ہے تو وہ لیڈر ہے, اگر کوئی گھر میں ماں ہے تو وہ لیڈر ہے, اگر کوئی گھر میں بڑا بھائی ہے تو وہ لیڈر ہے, وہ رہنمائی کر رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کراچی کسی سے پوچھے نا بھائی آپ کیا کرتے ہیں, بڑے بھائی دبئی میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بڑے بھائی دبئی میں ہوتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ اس پر نہ رہیں, بلکہ اپنی پہچان بنائیں کہ آپ کی پہچان جو ہے وہ کیا ہے. یعنی میرے نام سے میرے بچے نہ پہچانے جائیں, بلکہ وقت آئے کہ میں اپنے بچوں کے نام سے پہچانا جاؤں کہ فلانے دے بچے, فلانا دا پیو جان ہے. اختیار, اتھارٹی ہم کس طریقے سے. بہرحال اور بھی کچھ چیزیں ہیں, خدا نے جب بھی مجھے موقع دیا اس کو میں آگے کنٹینیو کروں گا کہ ابلیس ہمارے لیے کیسے منصوبے بناتا ہے, اور ہمیں اس کے منصوبوں میں افسیوں کے خط, اس کو کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں, اس کے 6 باب کی نکال لیں, اس کو ہم پڑھیں گے تاکہ ہم اس کو کنکلوڈ کر سکیں. افسیوں کا خط, افسیوں کے نام پولوس رسول کا خط, اور اس کا 6 باب نکال لیجئے گا, اور اس کی 10ویں آیت سے لکھا ہے, غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو. ہم سکیمز تو جان رہے ہیں, اس کو تو سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, لیکن ان میں قائم رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو. جہاں پر نو کی ضرورت ہے وہاں پر ہم نو کرنا سیکھیں. سارے مخالف ہو جان کوئی گل نہیں, لیکن آپ اپنی جگہ پر ڈٹے رہیں. اس پر صرف ایک بات 1-2 منٹ میں کرتا ہوں. 12 جاسوس جب ملک کنعان کا حال دریافت کرنے کے لیے گئے تو یہ کتنے لوگ تھے جی؟ 12 تھے. اب 12 میں سے 10 جو ہے وہ ایک خبر کے ساتھ آئے اور 2 جو تھے وہ ایک خبر کے ساتھ آئے. 10 یہ کہتے ہیں کہ وہ تو بہت بڑے لوگ ہیں, ہماری حیثیت تو ان کے سامنے ٹڈوں کی مانند ہے. ٹڈیاں سمجھتے ہیں نا, وہ پیراں چاندیاں نے, تو ہماری حالت کیا ہے؟ گراس ہاپرز جیسی, ٹڈیوں جیسی. اور وہاں پر اگرچہ دودھ اور شہد بہتا ہے, لیکن انگور کا ایک ایک گچھا 2 آدمی اٹھاتے ہیں. وہ بڑے زور آور جنگی لوگ ہیں, جنگجو لوگ ہیں, ان کی جو جنگی قوت ہے وہ تو بہت بڑی ہے, ہم ان کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے. اور جہاں پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ نو, اگر آپ کے دوست غلط ہیں تو ان کے سامنے نو کہنا سیکھیں. ان 2 لوگوں نے 12 کے 10 کے سامنے کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا ہاں وہ جنگی ہیں, ہاں ان کے سامنے ٹڈوں کی مانند ہیں, ہاں ہمارے پاس ویسے وسائل نہیں ہیں, لیکن ہمارا خدا ہمیں ان پر فتح دے سکتا ہے. جہاں پر ضرورت ہے we have to say, اگر ہمارے دوست غلط ہیں تو ہم ان کو غلط کہنا سیکھیں. اگر ہم یس مین بن جائیں گے, یس مین سمجھتے ہیں, یعنی سارے سامنے یس یس ٹھیک ہے اوکے اوکے جی, پھر وہ اوکے نہیں رہتا, وہ کچھ اور ہو جاتا ہے. اس لیے یہاں پر لکھا ہے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو. بائبل مقدس میں لکھا ہے نا کہ خدا, یرمیہ کی کتاب میں ایک شخص کو ڈھونڈ رہا ہے جو یہ رکھنے میں کھڑا ہونے کا سبب. ایک شخص,
ہیلیلویا۔ کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا، خون اور گوشت سے بھی ہوتی تو وہ خدا جو ہے وہ بھی فتح دے سکتا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ لکھا ہے اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ آرمر آف گاڈ، کسی وقت میں پڑھاؤں گا کہ آرمر آف گاڈ ہے کیا۔ خدا کے سب ہتھیار یعنی خدا کے ہتھیار یہ جو یہاں پر نیچے لکھے ہیں یہ ہیں کیا؟ باندھ لو تاکہ برے دن میں، چنگے دن چ نہیں کہ دو برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ بس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ آگے لکھا ہے اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ منہ چوں دعاواں نکل رہی ہوندی ہیں، اندروں بدعاواں نکل رہی ہوندی ہیں۔ بلا ناغہ دعا کرو، اور آگے کہتا ہے میرے لیے بھی، تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں، جس کے لیے زنجیر سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں۔ ایلچی کہتے ہیں پیغام رسا کو، پیغام لانے والا، غلام۔ وہ یہاں پر پولوس کے لیے نا پھر پڑھیں خدا کا بندہ، بندہ کا جو لفظ ہے اس کے لیے استعمال ہوا ہے غلام۔ ایسا غلام اس دور میں کیا ہوتے تھے؟ ان کے کان چھدے ہوتے تھے، ان کے گلے میں چینز ڈلی ہوتی تھی، پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوتی تھی، وہ اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ تو وہ کہتا ہے میں خدا کا بندہ یعنی خدا کا غلام ہوں، اس کی محبت میں میں اس کی زنجیروں میں میں جکڑا ہوا ہوں، ان چینز میں میں پھنسا ہوا ہوں، اور ہیلیلویا اس کا ایلچی ہوں۔ اور آج سوال یہ ہے کہ ہم کس کے ایلچی ہیں؟ ہم کس کا پیغام کس کو دے رہے ہیں، کس تک پہنچا رہے ہیں؟ کبھی ہمیں دکھ نہیں ہوتا اگر ہمارا پڑوسی کبھی کسی مصیبت میں پڑ جائے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یار اس کی بہت بری حالت ہے، بار بار جاتے ہیں پتہ کرنے کے لیے لیکن اگر کوئی ابلیس کے ہاتھوں جکڑا جائے تو کہنے چھڈو یہ تو کام نہیں ہے جتے۔ ضرورت نہیں کہ ہم جا کر اس کو خوشخبری سنائیں۔ مسیح کی کلیسیا کا حال، اس کے بدن کا حال، یرمیہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ سنا تو وہ میں بیٹھ کر رونے لگا۔ کیا ہمارے کبھی آنسو نہیں نکلتے خدا کی ہیکل کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے؟ ہم ان کی فکر نہیں کرتے اپنی فکروں میں، اور میں نے کہا کہ اپنی فکریں کس پر ڈالنی ہمیں؟ خدا۔ آئیے اپنی آنکھیں خدا کی ضرورت کریں۔